اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر ہمیں قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا وہی جاری ہے آگے اس آیت میں بھی۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے اپنے لیے بھی اور اپنی ذریت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگی کہ وہ اللہ کے ماننے والے ہوں، مسلمان ہوں، اور اللہ کی ذات جو ہے وہ سکھائے ان کو طریقے بھی کہ کس طریقے سے عبادات کریں، مناسک حج کس طریقے سے ادا کریں، کون کون سے اس میں ارکان شامل کریں، تاکہ اللہ ان سے راضی ہو جائے اور وہ اپنی ان ساری عبادات کے اوپر اللہ کی ذات سے توبہ بھی کر رہے ہیں۔ وہی بات آگے چل رہی، ربنا، اے ہمارے رب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے دعا فرما رہے ہیں، اے ہمارے رب، وابعث، مبعوث فرما، فیہم، ان میں، رسولاً، ایک رسول۔ یا اللہ، یہ جو مکہ والے ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ان کے اندر میں سے، ان میں سے ایک رسول بھیج، ایک رسول کو مبعوث فرما، ایک رسول کو چن، منہم، انہی میں سے، یعنی انہی میں سے ہو، اور اس کو اپنا رسول بنا۔ اور اس رسول کے ذمہ کیا لگا؟ یتلو علیہم آیاتکا، جو تیری آیات کو تلاوت کرے ان کے اوپر۔ یتلو، پھر وہی بات آ گئی تلاوت والی، خالی پڑھنا نہیں ہے ان کے سامنے، ریڈنگ نہیں کرنی، ان کو اس کو پڑھنے کا طریقہ اور اس کے اندر جو کچھ ہے آگے اللہ کی ذات اسی آیت میں پھر کھول کے بیان کرے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ وہ ان کے سامنے ان کو سمجھائے تیری آیات کو، جو تو عطا فرمائے اس کو کتاب، یعنی کتاب کے لیے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، اور انہوں نے نبوت کے لیے بھی، رسول بھیجنے کے لیے بھی دعا فرمائی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ ان کو اس کتاب کی تعلیم دے، یعنی ان کو تلاوت بھی کرے ان کے اوپر اللہ کی آیات کا، تیری آیات کا، اور وہ ان کو تعلیم دے اس کتاب کی، کس چیز کی؟ والحکمت، اور حکمت کی بھی۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، ان آیات کو، یہی حکمت ہے کہ اللہ کی ذات اپنے کلام میں کیا فرما رہی ہے، یعنی اللہ کا جو حکم ہے، جیسے ہے، جس طریقے سے اللہ کی منشا ہے، وہ ان کو سمجھائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، اور ہر نبی کی سنت یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کو اس کی حکمت کے مطابق بجا لاتے ہیں، یہ سنت ہے، یعنی اللہ بتاتا ہے کہ یہ میرا حکم ہے، اور انبیاء اس کو کر کے دکھاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے، خلفائے راشدین نے یہ کام کر کے دکھایا کہ کس طریقے سے کس چیز کو سمجھنا ہے، یہ ہوتی ہے حکمت۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاکیزہ کریں۔ اب یزکیہم دو طرح کا پاکیزہ، ایک جو ہے ظاہراً جو انسان کی صفائی ستھرائی طہارت، وہ ان کو سمجھائیں، اور جو یہاں پہ اس دنیا میں سامنے ظاہری انسان کے اندر کوئی گندی حرکات ہوتی ہیں، گندی سوچیں ہوتی ہیں، ان کو دور کرے۔ اور دوسرا یزکیہم، کہ ان کے دلوں کو صاف کرے، کہ ان کے دلوں میں کفر، شرک جو اب گھر کر گیا ہے، کہ یہ ایک اللہ کے ساتھ دیوی دیوتیاں بھی انہوں نے لگا لیے، بت بھی انہوں نے بنا لیا، اور نیک لوگوں کی بھی پرست شروع کر دی ہے، تو یہ وہ دل کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ نبی جو ہیں وہ ان کے دل بھی صاف کریں گے، یعنی باہر سے بھی یہ صاف اور پاکیزہ ہو جائیں گے، اور ان کے دل بھی پاکیزہ ہو جائیں گے۔ تو یہ روحانی پاکیزگی ایسے ہی ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ انسان جب اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، جب زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تو وہ ناپاک ہوتا ہے، حالانکہ مال تو ایک جیسا ہوتا ہے۔ یہ وہ روحانیت ہے کہ انسان اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے
اللہ کے راستے میں جب خرچ کرتا ہے تو جو اس کو سکون ملتا ہے، جو اس کو نیکیاں ملتی ہے اور اللہ کے یہاں اس کا اجر ملتا ہے، یہ وہ پاکیزگی ہے، جیسے مال کی پاکیزگی ہے۔ تو اسی طریقے سے جب انسان قرآن پڑھتا ہے، انسان نمازیں پڑھتا ہے، انسان صدقات کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اس کی طرف راغب ہوتا ہے انسان، اس کی طرف اس کا دھیان جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا آخرت کا ذخیرہ ہے ساری چیزیں، تو پھر اس کا دل پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ تو ظاہری بھی اور باطنی بھی پاکیزگی ان کے کرے۔ انکا انت العزیز الحکیم، اور بے شک اے اللہ تو ہی ہے زبردست، غالب اور حکمت والا۔ اب یہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ یہ جو دعا انہوں نے مانگی اپنی اس اولاد سے جو مکہ میں تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے جو آگے وہاں سے پھلے بڑے، ان کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے، اور اللہ کی ذات نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، یہ آپ خود بھی فرمایا کرتے تھے، اور آپ کہا کرتے تھے کہ میں دین ابراہیمی پہ ہوں، اور الحمدللہ ہم مسلمان جو ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہیں۔ وَمَن يَرْغَبُ، اور وہ کون ہوگا جو منہ موڑے، ام ملت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ ایسا کون ہوگا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، ان کے طریقے سے منہ موڑے، اللہ مگر من صفیہ، صرف وہی جو بے وقوف ہوگا، نفسہ اپنے اندر سے، یعنی جس کی سوچ ہی نہیں ہوگی، جس کو عقل ہی نہیں ہوگی، جس کو سمجھ نہیں ہوگی، وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ موڑ سکتا ہے، لیکن جس کے اندر کوئی سمجھ ہے وہ اس سے موڑ نہیں سکتا۔ کیوں کہ آپ کے ہر طریقے کو اور آپ کے دین کو اور آپ کے طریقوں کو اللہ کی ذات نے کامیابی کی سند عطا کی ہوئی ہے۔ بار بار قرآن میں اس کا کامیابی کی سند کا ذکر آئے گا۔ تو آپ کا طریقہ وہی ہے کہ جب اللہ نے آپ کو لوگوں کے امام بنا دیا تو اس کے بعد نبوت کا سلسلہ، یہ دنیا کو رہنمائی کرنے کا سلسلہ قیامت تک، یہ آپ کی اولاد میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کے اولاد میں سے جو آخری نبی، اور قیامت تک آپ کی ہی کتاب نے چلنا ہے، آپ کے ہی فرامین جو ہیں ان پہ عمل ہونا ہے۔ تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ بے وقوف انسانی آپ کے دین سے، آپ کے طریقے سے منہ موڑے گا۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک یقیناً چن لیا ہم نے اسے اس دنیا میں۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بھی بنایا، اور اس دنیا کے اندر بھی اپنے برگزیدہ بندوں میں ان کو شامل کر دیا، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہو گئے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور آخرت میں وہ ضرور بر ضرور صالحین میں شامل ہوں گے، نیک بندے ہوں گے۔ صالحین وہ کہتے ہیں کہ جو اس دنیا میں ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ وہ آخرت کی تیاری کرتے ہیں، ان کا ہر کام، ان کی ہر سوچ، ہر ان کا عمل جو ہوتا ہے وہ اس چیز پہ ہوتا ہے کہ آخرت میں نے اللہ کے پاس جواب دہ ہونا ہے، آخرت میں نے اللہ سے کامیابی لینی ہے۔ تو دنیا کے ساتھ ان کا اتنا ہی تعلق ہوتا ہے جتنی اس کی دنیا کی ضرورت ہوتی ہے ایک زندہ رہنے کے لیے۔ تو آخرت میں بھی ان کا شمار جو ہے اللہ کی ذات ان لوگوں سے کرے گا کہ جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں اور آخرت پہ پورا یقین رکھتے ہیں، اور آخرت پہ پوری امید ہے، اور یہ صالح لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں۔ دنیا کی بھی اللہ نے سند عطا فرما دی اور آخرت کی بھی سند عطا فرما دی۔ تو اب ایسی ہستی کے لیے اگر کوئی اس کے پیچھے نہیں چلتا تو اس سے بڑھ کر بے وقوف اور خسارے والا کوئی انسان ہو نہیں سکتا۔ اذ قال لہو، جب کہا انہوں نے، ربہ، اے میرے رب، اذ قال، جب کہا، لہو، اس کو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ، ان کے رب نے، اسلم، فرما بردار ہو جو۔ جب کبھی بھی اللہ نے کسی اپنے حکم کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اسلم، اسلم ہوتا ہے سر جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا، تو جب بھی اللہ نے ان کو کسی بات پہ کہا کہ اپنا سر تسلیم خم کریں، قالا، اس کے جواب میں انہوں نے کہا، اسلمت لرب العالمین، اے تمام جہانوں کے رب، میں نے فرمان برداری کی، میں نے سر جھکا دیا۔ خواہ بیٹے کو ذبح کرنا ہو
یا بیوی کو بچوں کو ایک جنگل بیابان میں چھوڑنا ہو، کوئی بھی بات ہو، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو، کچھ بھی ہو جو اللہ نے کہا، خان نمرود کے سامنے ایک منجنیق میں ڈال کے آگ میں پھینکنے کا واقعہ ہو، ہر جگہ اللہ کی ذات نے ان کو آزمایا اور انہوں نے آگے سے کیا کہ جیسے ہی اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اس چیز میں آپ کا امتحان ہے، فرما برداری چاہیے، انہوں نے کہا یا اللہ میں نے سر جھکا دیا، جو آپ نے کہا اس کے سامنے میری کوئی مرضی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ کی ذات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شخصیت ہے اس کو کس طریقے سے ہمارے اوپر واضح کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر بھی اس کا کوئی نہ کوئی حصہ کسی نہ کسی درجے میں تو ہمارے اندر بھی آ جائے۔ ووصّا اور وصیت کی بہا اس کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی۔ وصیت بھی ہوتی ہے وصا اور نصیحت بھی ہوتی ہے، اور یہ حکم کے درجے میں بھی آتی ہے کہ جو حکم دیا ان کو کیا کیا، یا بنیا اے میرے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ نے اصطفیٰ چن لیا ہے لکم تمہارے لیے الدین دین کو، اللہ نے تمہارے لیے یہ دین ابراہیمی جو ہے اس کو چن لیا، اس کو پسند فرما دیا، فلا تموتن پس ہرگز تم نہ مرنا الا وانتم مسلمون یہ کہ تم مسلمان ہو، یعنی اس دین میں رہو گے تو تم مسلمان ہوگے کیونکہ اللہ نے اس دین کو پسند فرما لیا ہے، اور کبھی بھی آپ کی زندگی ایسی نہ ہو کہ اس دین سے ہٹے ہوئے، کیونکہ موت تو کسی وقت بھی انسان پہ آ سکتی ہے، تو انسان اگر دین سے ہٹا ہوا ہوگا اور اس کو موت آ جائے گی تو وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو ساری زندگی اس دین پہ قائم رہنا ہے کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے گی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو آگے نصیحت کی۔ ام کنتم شہداء کیا تھے تم موجود اس جب حضر آئی یعقوب الموت یعقوب علیہ السلام پر موت۔ اللہ فرما رہے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس وقت حاضر نہیں تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، جب مرنے لگے، مرنے کے قریب ہو گئے، تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ آپ کو اللہ کی ذات بتا رہی ہے، یہ علم اللہ کی ذات عطا فرما رہی ہے اس قرآن کے ذریعے سے۔ اذ قالا جب کہا انہوں نے، لبنی ہی اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی مانو گے، من بعدی میرے مرنے کے بعد۔ اے میرے بچوں، یہ دیکھیں یہ ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے، اللہ کے برگزیدہ چنے ہوئے بندے کہ جب وہ مر رہے ہیں تو انہیں اپنے بھی ایمان کی فکر ہے، اور نبی ہونے کے باوجود اپنی اولاد کی ایمان کی فکر ہے۔ وہ یہ نہیں پوچھ رہے تھے کہ یہ جائیداد کو کیسے تقسیم کرو گے، یہ پیسے کیسے کرو گے، فلاں میرے کام کو کیسے سنبھالو گے، یہ میرا بزنس ہے اس کو اور کتنا آگے اس کو ترقی دے لو گے، دنیا کی کوئی بات نہیں کی، اور نہ نبی دنیا کی کوئی ایسی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد تم کس کی مانو گے، میرے سامنے تو تم رب کی مان رہے ہو، میرے بعد کس کی مانو گے؟ قالو تو نبی کی اولاد تھی، صالح لوگ تھے، انہوں نے کہا، جواب دیا، نعبدو ہم عبادت کریں گے، ہم مانیں گے، ہم اپنی زندگی گزاریں گے، کیسے؟ الہ کا و الہ کا تیرے اللہ کی، اس اللہ کی جس کو آپ مانتے ہیں، و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اور وہی اللہ، وہی معبود جو ہمارے جد امجد کا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے نا حضرت یعقوب علیہ السلام، تو اسماعیل علیہ السلام کا اور اسحاق علیہ السلام کا، ہم تو اسی دین پہ رہیں گے، ہم وہ جو دین جس پہ وہ چلتے تھے ہم اسی پہ چلیں گے۔ اور وہ ہے کون؟ ساتھ یہ بھی تصدیق کر رہی ہیں، الہ واحد، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جب انبیاء کی اولاد ہو تو انبیاء کی اولاد یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے دین پہ چلیں گے، اس لیے کہ وہ سارے نبی تھے، لیکن عام انسانوں کے لیے اللہ نے یہ کہا کہ آپ نے اپنے آبا و اجداد کے دین پہ نہیں چلنا، وہ بے شک دین پہ تھے، آپ نے اس قرآن کے مطابق زندگی گزارنی ہے، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی زندگی مطابق گزارنی ہے، وہ بھی اگر اس میں تھے تو یہ نورن علی نور ہے، الحمدللہ انہیں بھی ہدایت ملی، آگے بھی ملی، لیکن ان کا چلنا کسی چیز پہ گارنٹی نہیں ہے، گارنٹی قرآن ہے، گارنٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تو انہوں نے اپنے
کہا کہ ہم ان اپنے آباء و اجداد جو ہے ان کے دین پہ چلیں گے، اور ان کا دین کیا تھا؟ الہ واحد، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی حکموں کے مطابق زندگی گزارنا۔ وَنَحْنُ، اور ہم ہیں، لَهُ مسلمون، ہم اللہ کے لیے مسلمان ہیں، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم اللہ کے حکموں کو ماننے والے ہیں۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوئی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔